بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وقوله الحق فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد وعلى آج چاند نہیں ہوا ہے تو باقاعدہ مجالس کا سلسلہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا. آج مختصر سی مجلس ہے. موضوع ان تقریروں میں معرفت دین. جتنی مجلسیں میں اس طرح پڑھنے والا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی تائید جن کا میں غلام ہوں شامل حال رہے تاکہ میں کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو جتنی بھی میں تقریریں کرنے والا ہوں اس موضوع پر معرفت دین، اگر اس پورے ٹاپک کو آپ جو 10 دن میں پھیلا ہوا ہے سمیٹ دیں تو یہ پوری 10 یا 11 یا 12 مجلسیں جتنی بھی ہونے والی ہیں وہ سب ایک لفظ میں سمٹ کر آ جائیں گی، اور اس لفظ کے لیے بھی آپ کو کہیں اور جانا نہیں پڑے گا. موضوع ہے معرفت دین. اگر آپ کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ میں اس میں کیا پڑھنے والا ہوں تو پہلے لفظ کو بعد میں لے آئیے اور بعد میں آنے والے لفظ کو پہلے لے آئیے، یعنی معرفت دین کو دین معرفت بنا دیجیے. تو پورا موضوع اسی کے اندر کور ہو جائے گا کہ اسلام دین معرفت ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی بھی دنیا میں پرابلمز پیدا ہوتی ہیں وہ سب ایک بات سے پیدا ہوتی ہیں، ناواقفیت سے. اسلام کہتا ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو، ائمہ طاہرین کو پہچانو، آخرت کو پہچانو، دنیا کو پہچانو، انسانوں کو پہچانو. پہچانے دشمنیاں ختم کر دیا کرتی ہیں. جہالتیں ناواقفیتوں سے دشمنیاں پیدا ہوا کرتی ہیں. مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا، انسان ہر اس بات کا دشمن ہو جاتا ہے جس سے وہ ناواقف ہوتا ہے. یہ بہت ہی گہری بات ہے جو مولانا نے فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی سے اقتباس کرتے ہوئے میں عرض کر سکتا ہوں کہ انسانوں کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور جب ایک فرقہ دوسرے فرقے سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو فرقہ پرست طاقتوں کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے واقف نہ ہونے، اس لیے کہ واقفیت دشمنیوں کو مٹا دیا کرتی ہے. تو اسلام دین معرفت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، اے ہمارے رسول آپ اپنے رخ کو دین کی طرف بالکل سیدھا رکھیں، نہ ادھر دیکھیں اور نہ ادھر دیکھیں، باطل سے کتراتے ہوئے.
فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین جس کا نام اسلام ہے، یہ اوپر سے مسلط کیا ہوا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ اوپر سے تھوپا ہوا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم تمہارے بنانے والے ہیں، ہم نے تمہاری فطرت کو بنایا ہے، تمہارے فطرت کے جو تقاضے تھے اسی کو ہم نے اسلام کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے. اس لیے یہ اسلام دین فطرت ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی اگر اللہ کی خلقت میں تبدیلیاں ممکن ہوتی تو اسلام کے اصولوں میں بھی دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں کا لزوم ہوگا. لیکن جب اللہ کی خلقت میں زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو اسی پر بیس کرتے ہوئے، بنیاد کرتے ہوئے جو اصول بنیں گے وہ بھی ناقابل تبدیل ہوں گے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن مشکل کی بات یہ ہے کہ اس گہری بات کو عوام کی اکثریت سمجھ نہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کے بعد جو کچھ عرض کر رہا ہوں موضوع سے الگ کوئی بات ہوگی. موضوع سے الگ کوئی بات نہیں ہے، انہوں ہوگی. میں آج کی مجلس کی ابتدا جو آدھے گھنٹے یا 35 منٹ میں ختم ہو جائے گی، ایک کہانی سے کرنا چاہ رہا ہوں. بادشاہ تو آپ جانتے ہیں کہ جن کو شاہی دی جاتی ہے ان سے عقل لے دی جاتی ہے. تو کوئی بادشاہ تھا، اس نے اپنے کک سے، اپنے باورچی سے یہ کہا کہ کل صبح کے بریک فاسٹ پر اور ناشتے پر کسی جانور کی جسم کی جو سب سے بہترین چیز ہو وہ پکا کر لانا. وہ باورچی بادشاہ سلامت کے ناشتے میں کسی جانور کی زبان پکا کر لے گیا. بادشاہ نے اسے کھایا، بہت مزے کی تھی. تعریف کی اور تعریف کرنے کے بعد کہا کہ کل اسی جانور کے جسم کی جو سب سے بدترین چیز ہو وہ پکا کر لے آنا. اب بادشاہ منتظر تھا کہ دیکھوں اب کیا آتا ہے. دوسرے دن وہ کک، وہ باورچی پھر وہی زبان پکا کر لے گیا. تو اس نے کہا یہ کیا بات کہ میں نے کہا بہترین چیز لاؤ تو زبان لائے اور بدترین چیز لاؤ تو زبان لائے. تو اس نے کہا حضور یہی زبان وہ ہے جو بدترین بھی ہوتی ہے اور بہترین بھی ہوتی ہے. زبان اگر اچھی ہو تو اس سے بہتر کوئی شے نہیں، اور زبان اگر بدتر ہو تو اس سے زیادہ بدتر کوئی شے نہیں. یہی زبان آگ لگاتی ہے، یہی زبان آگ بجھاتی ہے. یہی زبان سلاتی ہے، یہی زبان جگاتی ہے. یہی زبان بگاڑتی ہے، یہی زبان بناتی ہے. یہی زبان جنگ کے جھنڈے لے کر آگے بڑھ جاتی ہے اور یہی زبان امن کے پرچم لے کر آگے بڑھ جاتی ہے. یہی زبان انسان کو اس کی اوقات سے آگاہ کر دیا کرتی ہے. ہارون اپنے دور کا بہت بڑا بادشاہ تھا. He was not a king, he was an emperor. وہ شہنشاہ تھا اپنے وقت. شہنشاہوں کو ہمیشہ شہنشاہوں کی ناک رگڑی ہے ہمارے دیوانوں نے. تو ہارونی کے زمانے میں کسی کا ایک قرابت دار مگر اہل بیت کا متوالا اور اہل بیت کا دیوانہ وہ تھا. یہ میں آج پہلی مجلس میں عرض کر دوں کہ اردو زبان میں جو لفظ جس طرح بولا جاتا ہے میں اسی طرح بولوں گا. عربی میں اکثر الفاظ دوسری طرح سے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ مجھے صحیح تلفظ معلوم نہیں ہے، لیکن میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اس لیے عربی میں اگر تلفظ کچھ اور ہے تو وہ ہوتا رہے، مگر اردو میں جو تلفظ ہے میں اسی کو استعمال کروں گا. تو اسی کے دور میں ایک اہل بیت کا دیوانہ تھا، اس کا نام تھا بہلول. اب اصل لفظ تو بہلول ہے، لیکن میں ایک اصول کی بات بتا دی کہ میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا. اور بہلول
اسی دیوانگی کے عالم میں پھٹے پرانے کپڑوں پر زبان کی بات یاد رکھیے گا، پھٹے پرانے کپڑوں میں دربار میں آئے تو دیکھا کہ مسند تو بچھی ہوئی ہے، بادشاہ سلامت موجود نہیں ہے، جا کر مسند پر دھم سے بیٹھ گئے۔ غلاموں نے نہیں دیکھا، نہ وہ تصور کر سکتے تھے کوئی آدمی جا کر بادشاہ کی مسند پر بیٹھ جائے گا۔ جب وہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پاگل ایک دیوانہ بادشاہ کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں سے اس کو کوڑے مار مار کر ہٹا دیا۔ بہلول نے رونا شروع کیا، کوڑے کو اتنے زیادہ زور سے نہیں لگے تھے، تنبیہن لگائے گئے تھے۔ اتنے میں ہارون آیا تو اس نے کہا بہلول چہکو پہکو رو رہے ہیں، کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہو؟ تو غلاموں نے کہا کہ حضور اس شخص نے، اس پاگل نے اتنا بڑا غضب کیا کہ آپ کی مسند خالی تھی تو آپ کی مسند پر آ کر بیٹھ گیا، تو اس لیے ہم نے اس کو مار مار کے اور آپ کی مسند سے الگ ہٹا دیا۔ تو بادشاہ نے تسلی دی کہ بھائی اب اتنی مارنی پڑی کہ اتنی دیر سے رو رہے ہو، تو بہلول نے کہا آپ سمجھتے میں اپنوں کو رو رہا ہوں، میں اپنے پر نہیں رو رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، زبان کا اثر، میں اپنے پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو آپ پر رو رہا ہوں۔ کہ مجھ پر کیوں رو رہا ہوں؟ کہ میں آپ پر اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مسند پر جو آپ کی تھی میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو اتنے کوڑے پڑے، اور آپ کسی کی مسند پر برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا انجام، میں آپ کے انجام کو رو رہا ہوں، آپ کے مستقبل کو رو رہا ہوں، اپنے حال کے اوپر نہیں رو رہا ہوں۔ تو اس زبان نے دیکھیے اتنے بڑے بادشاہ کو اس کی اوقات بتا دی۔ یہی زبان وقت پر چلے، موقع سے چلے تو انسان کا مقدر بنا دیتی ہے، اور یہی زبان نا وقت بولنے لگے، بے تکی بولنے لگے تو ہزاروں نہیں لاکھوں برس کی محنتوں پر پانی پھر جایا کرتا۔ ایک جملہ انسان کی یا کسی بھی شخصیت کے لاکھوں برس کی محنتوں پر پانی پھیر دیا کرتا ہے۔ جس وقت حضرت آدم کے بارے میں ارشاد ہوا ملائکہ سے کہ جب میں آدم کی خلقت کو پورا کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کی خلقت کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی طرف منسوب روح، بعض روایات میں آیا، یہ تفاسیر میں آیا ہے کہ روح سے مراد پاور ہے، قوت ہے، اب وہ قوت ہو یا رجوع ہو، میں اس میں پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ حکم الہی کے بعد جتنے بھی ملائکہ تھے وہ سب حکم الہی کی پابندی میں، اتنے بڑے موحد وہ نہیں تھے کہ اللہ کے حکم کے بعد بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کریں، وہ تو حکم کے پابند تھے۔ وہ پیشانیاں کہ جو اللہ کے سامنے جھکا کرتی تھی معرفت کے ساتھ، جب اس معبود کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تک مجھے سجدہ کر رہے تھے، اب تم آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، تو وہ سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، شیطان کے سوا۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کا آرگومنٹ تھا۔ اسی کو میں آج کی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اجتہاد کیا، اور بس ہر بات قرآن مجید نے بھی صاف صاف نے بیان کی ہے، یہ آپ توجہ رہیں، قرآن مجید نے بھی ہر بات صاف صاف بیان نہیں کی ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ بہت سی باتیں ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دی، وہ یا کون کثیر، اور بہت سی باتوں کو ہم خود تمہارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ تم خود سمجھتے رہو، تم خود نتیجے نکالتے رہو، ضروری نہیں کہ ہر بات کو ہم ہی بیان کریں، آپ کو تو دماغ شروع کے نہیں رکھیے۔ تو
اب شیطان نے کہا کہ میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں بلند ہوں اور یہ بس۔ امام جب صادق سے کسی نے پوچھا کہ شیطان کب سے عبادت کر رہا تھا، تو امام نے فرمایا 8 لاکھ برس سے۔ 8 لاکھ برس کی عبادت اور ایک جملہ آنا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس ایک جملے نے 8 لاکھ برس کی عبادت کو خاک میں ملا دیا، اور وہ جو معلم الملکوت بنا ہوا تھا وہ ملعون قرار پا کر دربار الہی سے نکال دیا۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے، اس طرح وقتاً فوقتاً آپ کو متوجہ کرتا رہوں میں انشاءاللہ، جو قرآن کے علاوہ اور یہ بات پائی ہے کہ قرآن چلتے چلتے روا روی میں ایک لفظ ایسا رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے پورے اسکولز آف تھاٹس کا صفایا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ آپ توجہ رکھا، پوری لائبریریوں پر پانی پھر جاتا ہے ایک لفظ۔ آپ معلوم ہوگا کہ یہ بحث ہے ہمارے یہاں کہ شیطان کیا تھا، لوگوں کو شبہ ہوا کہ ملک تھا، قرآن نے کوئی تردید نہیں کی، بس یہاں پر صرف اتنا کہہ دیا کہ جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم سجدے میں گر جاؤ تو سارے ملک سجدے میں گر گئے، سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے، نام جو شیطان نے کہا، سوائے ابلیس کے کہ اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اسی میں اس بات کی تردید ہو گئی کہ وہ ملک نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک اجباری طور پر معصوم ہوتا ہے، اس کو حق اختیار ہوتا ہی نہیں۔ شیطان کی زبان سے یہ کہنا یا اس بات کو نقل کرنا کہ شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ دلیل اختیار ہے، اور جہاں دلیل اختیار ہو وہاں وہ ملک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ملک کو عبادتوں کے کرنے یا کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ عبادت کرے، وہ تو معصوم ہوتا ہی ہے، اور جو اجباری طور پر معصوم ہو اسے حق اختیار نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ یہ شیطان تھا، ایک جملے نے اس کے لاکھوں برس کی عبادتوں پر پانی پھیر دیا اور دربار سے نکال دیے گئے کہہ کر کہ فخرج انک رجیم، میرے دربار سے ملعون ہو کر اور رجیم ہو کر نکل جائے۔ میں ایک اصولی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس منزل پر، اور بس میں جس کے خاتمے کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہ اسی سیاق و سباق میں کچھ آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو 2 موقع ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک حضرت اعظم کی، دونوں کے تعلق حضرت اعظم کی خلقت سے ہے، تھوڑے فاصلے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں بنانے والا ہوں، پھر توجہ فرما لیجیے، اردو میں ترجمہ میں کر رہا ہوں، انی خالق بشرا، میں بشر کا بنانے والا ہوں، میں بشر کا بنانے والا ہوں۔ اور جس بشر کے لیے ارشاد ہوا کہ میں بشر کا بنانے والا ہوں، انی خالق بشرا، اسی سے اب سباق میں آگے بڑھ کے ارشاد ہوتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں زمین پر میں ایک بشر بنانے والا ہوں، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، یہاں ارشاد ہو رہا ہے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو بشر بنانے والا ہے وہی خلیفہ بھی بنانے والا ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی انسان یہ تصور کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بشر کو بنا سکتا ہے تو اس کا تصور اسے کہاں پہنچا دے گا؟ اسی طرح سے یہ تصور کرنا کہ اللہ کا خلیفہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ تو میرے عزیزوں سے کرنے مقصد یہ ہے کہ یہ زبان وہ ہے جو سلاتی ہے، یہ زبان وہ ہے جو جگاتی ہے، یہ زبان وہ ہے جو بناتی ہے، یہ زبان وہ ہے جو بگاڑتی ہے، یہ زبان وہ ہے جو ملاتی ہے، یہ زبان وہ ہے جو لڑاتی ہے۔ اس زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور جو معاشرے میں زبان کی اہمیت ہے
وہی ہماری کمیونٹی میں اس ممبر کی اہمیت ہے. یہی ممبر سلاتا ہے، یہی ممبر جگاتا ہے، یہی ممبر بناتا ہے، یہی ممبر بناتا ہے. یہی ممبر موت کی نیند قوموں کو سلا دیتا ہے، اور یہی ممبر مردوں میں زندگی کی لہر پیدا کرتا ہے. اس ممبر کی تاریخ ہے. ہر ممبر بنانے والے کو، جتنے بھی حضرات آج کی رات ماشاءاللہ مجلس سے پڑھ رہے ہیں، سب مجھ سے بہتر ہیں، مگر ہر ممبر بنانے والے کو اس ممبر کی تاریخ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ممبر پر کون کون بیٹھ چکا ہے، کیسے کیسے لوگ بیٹھیں گے. اس ممبر پر انتہائی ملعون لوگ بیٹھے ہیں، اور اس ممبر پر انتہائی معصوم لوگ بیٹھے. تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ممبر بنانے والے کا سلسلہ عصمت کے دروازوں سے بندھا رہے، وہ میسج ملے جو معصوموں نے دیا ہے، وہ پیغام ملے جو عصمت کے دروازوں سے ملا ہے. سب حضرات مجھ سے بہتر ہیں، آپ میرا مزاج جانتے ہیں. میں کبھی کسی کی توہین نہیں کرتا. توہین وہ کرے کہ جو خود احساس عزت ہو. میں خود اپنے کو ذلیل و رسوا سمجھتا ہوں، تو میں معذاللہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، نہ میری یہ عادت ہے. میں تو خود اپنے کو متوجہ کر رہا ہوں کہ میں جب ممبر پر آؤں تو مجھے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ممبر کس کی وراثت ہے، اس ممبر پر کون کون بیٹھ چکا ہے. کیونکہ یہی ممبر اب ہمارے پاس ہے کہ ہم قوم کو کوئی میسج دے سکتے ہیں، کوئی پیغام دے سکتے ہیں. اسی لیے میں نے ان مجلسوں کا موضوع رکھا ہے معرفت دین، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جو دین آپ کو ملا ہے وہ مصیبت نہیں ہے، وہ نعمت ہے. وہ دین جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کی مشکل کشائیوں کے لیے آیا ہے، پرابلمس آپ کے لیے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. مگر ہاں، آپ کو دین کے مزاج میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے تو بات واضح ہو جائے گی. کتنے حضرات ہیں یہاں پر جو تمباکو کھاتے ہوں گے، پان میں کھاتے ہوں گے، گلی کے ساتھ کھاتے ہوں گے، اسموکنگ کرتے ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی نکل آئے تو مجھے ایک دانہ تمباکو کھلا دیجیے، کام آپ کا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میری طبیعت تمباکو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اپنی طبیعت کو جب آپ دین کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو خود بخود خلاف دین باتوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے آپ کی طبیعت کبھی تیار نہیں ہوگی. وہی باتیں جو آپ کو مشکل نظر آ رہی ہیں انہی باتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہوگا. جن باتوں کا چھوڑنا آپ کو مشکل دکھائی دے رہا ہے، جب شریعت کی ریزننگ اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں گے کیا ہے، تو آپ کو اس پر عمل کرنے میں دشواری محسوس ہونے لگے گی. اسی لیے میں معصومین کی بات نہیں کرتا، مومنین کی بات کرتا ہوں کہ جو واقعی صاحب ایمان ہوتا ہے اسے گناہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور جو صاحب ایمان نہیں ہوتا اسے گناہ کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. ابھی آپ نے مطلب سیاسی تبدیل نہیں کر رہا ہوں، میں سیاسی کبھی اشارے کروں گا ان مجلسوں میں، لیکن جو بات بالکل انسانیت والی ہوں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. ابھی آپ نے 3 دن پہلے ڈان میں ایک امریکی جنرل کا بیان پڑھا ہوگا. انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو میں دیکھا کہ خدمت کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ایک میت کو اٹھا کے اس کے اندر رکھا جا رہا ہے. تو انسان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میت کو دیکھ کر یا وہ عبرت حاصل کرتا ہے یا اسے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جن کا وارث تھا ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. مگر یہی فطرت جب بگڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو امریکن جنرل کہتا ہے کہ اٹ لکس لائک اے فن ٹو کل سم پیپل. مجھے بڑا لطف آتا ہے کچھ لوگوں کے مارنے میں مجھے لطف آتا ہے. لوگ چھٹی ہو گئی. یہ اس تہذیب کے نمائندے کا بیان ہے کہ جو اپنے کو تہذیب کا امام کہہ رہا ہے معلوم، اس کے نمائندے کا بیان ہے کہ مجھے لوگوں کے مارنے میں لطف آتا ہے. تو آپ کو لوگوں کے مارنے میں لطف آتا ہوگا، آپ کو تڑپتی ہوئی لاشوں کے دیکھنے میں لطف آتا ہوگا، لیکن اسلام جس دین کا نام ہے اسے زندوں کو مارنے میں لطف نہیں آتا، دم توڑتے ہوئے انسانوں کو زندگی دینے میں لطف آتا ہے.
بس آج کی مجلس سے مجھے اتنا ہی عرض کرنا تھا. کل سے میں باقاعدہ انشاءاللہ موضوع پر مجلس کرنے کی اشارت کروں گا. آج چاند تو نہیں دکھائی دیا ہے اور کل چاند ہوگا، لیکن مجھے اتنا کہنے دیجیے آج کی مجلس میں کہ آج اگرچہ چاند نہیں دکھائی دیا ہے، لیکن میں آج اس چاند کا ذکر کروں گا جو مدینے کے افق سے غائب ہو رہا ہے. زیادہ میں آج مسائل پر سمون کر کے اشارہ کروں گا. مدینے کا چاند آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے سے روانہ ہو رہا تھا کربلا کے افق میں غروب ہو جانے کے لیے. بڑا اہتمام تھا. جہاں عباس کا ایسا انسان موجود ہو، انتظامات کی نگرانی کرنے والا، جہاں علی اکبر کا ایسا نوجوان موجود ہو، اس کا عالم کیا ہوگا. عبداللہ ابن سنان ایک باہر کا آدمی تھا، وہ صورت مدینے پہنچا تھا جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہو رہا تھا. تو وہ کہنے لگا، میں گیا تو میں دیکھا مدینے میں زلزلہ ہے، لوگ دوڑتے پھر رہے ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح. میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مدینہ تو جا رہا ہے. اس لیے کہ حسین مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف تشریف لی جا رہے ہیں. کہا کہ اتنی ساری بھیڑ جا رہی تھی، ادھر ہی میں بھی آ گیا. تو میں اس وقت پہنچا کہ جب قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بیوی اپنے گھر کے باہر نکلی اور ایک 12-13 برس کا حسین چاند کا ایسا بچہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد بیوی کے بازو تھاما اور لانے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر دیا. میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ بچہ کون ہے اتنا پیارا چاند کا ایسا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بیوے حسن امت ہوا اور یہ ان کا یتیم بچہ قاسم ابن حسن، جس نے ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کو ناقے کے اوپر سوار کیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ پھر کھلا اور ایک بیوی باہر نکلی اور اب ایک 18 برس کا گڑیا جوان جس کے چہرے پر نظریں میری جا کر جم گئیں، اتنا حسین، اتنا خوبصورت. وہ آگے بڑھا اور اس نے عزت و احترام کے ساتھ لا کر اس بیوی کو ناقے پر سوار کر دیا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا کہ یہ لیلا، یہ بچہ علی اکبر 18 برس کا، جس نے اپنی ماں کو عزت و احترام کے ساتھ سوار کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا اور ایک بیوی باہر آئی اور وہ ایک 32 برس کا نوجوان چاند کی طرح دمکتا ہوا چہرہ. اب سمجھ گئے ہوں گے یہ کون. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ ام کلثوم. اور میں نے کہا یہ سوال کرنے والا کون؟ کہا ان کا بھائی محمد بنی ہاشم عباس ابن علی. یہ کہتا ہے اب تک تو سب ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے تھے کہ اب ایک مرتبہ جب دروازہ کھلا تو میں نے یہ دیکھا کہ عباس بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے اور حسین بھی آگے بڑھے، اور سب نے آگے بڑھ کر ایک بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ سنبھال کر ناطے پر سوار کیا. میں نے پوچھا یہ بیوی کون؟ تو کسی نے بتایا کہ تم نے نہیں پہچانا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب، یہ فاطمہ کی جائی زینب، کہ جس کا یہ احترام اور یہ عزت کہ ہر شہزادے نے اور خود امام وقت نے آگے بڑھ کر اس بیوی کو سوار کیا. بہاداروں میں جملے ایک کس کر کے آپ کی زحمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، واعظین سے سنا ہوگا کہ سب کو حسین لے کر گئے مگر فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ دیا. دیکھیے اگر بچیاں نہ جا رہی ہوتی تو شاید فاطمہ صغریٰ کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، لیکن جب فاطمہ صغریٰ نے یہ دیکھا، یہ روایت میں نے آج ہی دیکھی، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب فاطمہ صغریٰ نے یہ دیکھا کہ سکینہ تک جا رہی ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے، تو میرا بابا مجھے لے کر کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اگر کہا بابا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی قصور ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی قصور نہیں، مگر بی بی نہ پوچھ، میری مصلحت نہیں، میں تجھے نہیں لے جا سکوں گا، میں تجھے نہیں لے جا سکوں گا، تجھے مدینے میں رہنا پڑے گا. روایت بتاتی ہے، بس مجھے ختم ہو رہی ہے، روایت بتاتی ہے کہ جب کسی کی فریاد کارگر نہ ہوئی تو ایک مرتبہ زینب کے پاس آئی، پھوپھی کے پاس، کہ پھوپھی آپ ہی چل کر بابا سے میری سفارش کر دیجیے. میں نے کیا خطا کی جو بابا مجھے لے کر نہیں جا رہے ہیں؟ سکینہ تو مجھ سے بھی چھوٹی ہے، سکینہ کو لے کر جا رہے ہیں مگر مجھے لے کر نہیں جا رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا آ کر بھیا فاطمہ صغریٰ کو لے کر کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ میں سفارش کر رہی ہوں کہ اس بیوی کو، اس بچی کو لے کر چلے جائیے. کہا زینب ذرا میرے پاس آ جاؤ. زینب کو لے کر امام کونے میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اس میں ایک راز ہے. کہا بھیا بتائیے وہ راز کیا ہے؟ کہا کہ میری بچیاں سب بہت پیاری ہیں لیکن اس بچی کی صورت میری ماں فاطمہ سے بہت زیادہ ملتی ہے
اور مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد ان بچیوں کے ہاتھ پر سے گردن سے باندھے جائیں گے. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ بچی کی جس کی صورت میری ماں سے ملتی ہے اس کے ہاتھ پر سے گردن سے باندھے جائیں اور بازار کوفہ و شام میں اسے تشہیر دیا جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس